بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا کہ اللہ انہیں تمہارا رزق دیتا ہے اور وہ پوری ایمانداری کے ساتھ تم تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنا حصہ تک دے دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر دو لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عورت کا لباس، اس کے باپ کی تربیت، ماں کی پاک دامنی، بھائی کی غیرت اور شوہر کی مردانگی کو ظاہر کرتا ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ کسی کو خوشیاں دو گے تو آپ کے دروازے پر خوشیاں دستک دیں گی، کسی کا سکون برباد کرو گے تو پھر اپنی باری کا انتظار کرنا، کسی کو دھوکہ دیا تو پھر خود کو دھوکہ کھانے کے لیے تیار رکھنا، کیونکہ بندہ تو بھول جاتا ہے لیکن وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ یا اللہ، ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پردے کا حکم۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ ذہن صاف ہونا چاہیے، ان کے لیے ایک سوال ہے، کیا آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف ہے؟ پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں ہمیں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ کردار۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کے حادثات۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے، آپ پر انکشاف ہوگا کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معذرت کے مقروض ہیں وہ شخص آپ خود ہیں۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہیے، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ محبت شرطوں پہ نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے ہیں جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتیں، وہ امیدیں جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا وقت میں نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے، آمین۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اشفاق احمد۔ سنا ہے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں
تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپٹ کر باہر نکلے گی۔ حضرت علی: اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہر شخص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں اور وہ ہمیں سنبھال لے، ہاتھ تھام کر، گرنے سے پہلے یا بازو کھینچ کر گرنے کے بعد۔ بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب، کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا ہمارے کپڑوں کو۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک حقیقت نبھانا ہی مشکل ہوتا ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہالت کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ جو مذاق کرے اس سے مذاق کرو، اور جو مذاق اڑائے اسے ہی اڑا دو۔ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہمیں مٹی میں ہی جانا ہے۔ واسطہ پڑے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر شخص خاندانی ہوتا ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہ تھا۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، اپنی مصروفیت ترک کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ ایک سمندر کے شوق میں رقصاں ایک دریا کو در بدر دیکھا۔ بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں یار، بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے میں اکیلے کروں گا۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پہ بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ یا اللہ، نہ مغرور کرنے والا مال دے، نہ مایوس کرنے والی غریبی۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ قصہ مختصر ہے، ہر وہ انسان بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو،
مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے میرے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔